अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज थोड़ी सी हट के वीडियो इस तरह होने वाली है कि ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है, सब लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये कमेंट देखने को मिलते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया जी, स्कैम हो गया है। आज इस हवाले से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी चाहिए और उसमें कौन से जो पॉइंट्स हैं ना आप लोगों को देखने चाहिए। ये कुछ मैंने पार्सल्स मंगवाए थे, ऑनलाइन शॉपिंग की थी जो कि बहुत फेवरेट होती है आजकल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग भी शेयर कर लूँ और आप लोगों को टिप्स भी बता दूँ, टिक्स भी बता दूँ कि क्या-क्या आप लोगों को देखना चाहिए। जी, ये तो मैंने मंगवाया है, फ्रेग्रेंस है ये परफ्यूम, यानी कि बहुत अच्छा है। ये जो गुची फ्लोरा है ना उसका इंप्रेशन है, बहुत ज़बरदस्त था। इसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग खुशबू थी ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था खुद में से तो आ ही जा रही थी ना, 2-3 दिन ऐसे ही लगता रहा कि कपड़ों से भी आ रही है, हर जगह से आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी थी। मैं ये सारी चीज़ों के रिव्यूज़ तो नहीं अब शेयर करने वाली आप लोगों के साथ, लेकिन चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, फिर डिटेल वीडियो बताऊँगी अगर आप लोग पूछना चाहेंगे कि कौन सी रिकमेंड करेंगी तो कौन सी नहीं। अच्छा, चलते हैं जी टिप्स की तरफ। आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ना, उसका ट्रिक्स ये है कि कभी भी उस पेज से या उस ऑनलाइन जो स्टोर है ना, उससे शॉपिंग नहीं करनी जिसकी बायो में कुछ लिखा ना हो। यानी कि बायो में जिस स्टोर की प्रॉपर डिटेल होगी ना कि वो कहाँ का है या ऑनर किधर का है, क्या-क्या करता है, उसका कोई और अकाउंट है, जैसे इंस्टा के होता है या एफबी में। तो अगर उसकी कोई डिटेल नहीं है, 1-2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैं लिव इन फलाना-फलाना और ये वो 1-2 चीज़ें लिखी हुई हैं बस, तो उस पेज को तो आपने ओपन करते साथ ही बंद कर देना है। और दूसरा ट्रिक ये है कि जब तक उसके हाइलाइट्स में रिव्यूज़ शेयर नहीं होंगे ना, आप लोगों ने शॉपिंग करनी ही नहीं है। रिव्यूज़ होंगे तो इट्स मीन वो जेन्युइन है। और जो भी कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो रिव्यूज़ लाज़मी शेयर करता है अगर कोई कस्टमर बाय करता है, ताकि उनके कस्टमर बढ़ें, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो। तो ट्रस्ट इसी तरह डेवलप होता है। अगर रिव्यूज़ आपने देखा है कोई रिव्यूज़ ही नहीं लिखा हुआ हाइलाइट्स के अंदर, तो आपने तो बस वापस आ जाना है। मैं फिर उन पेज को विज़िट ही नहीं करती, क्योंकि आपका फिर चीज़ें देख के दिल कर पड़ता है तो आप ऑर्डर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसी जगह पे गलती करते हैं कि वो बस चीज़ देखी है, अच्छी लगी और ऑर्डर कर दिया। ये नहीं देखा कि उसके रिव्यूज़ चेक करें, लोगों ने बाय की है और पेज या स्टोर कितना पुराना है और उसकी प्राइस। एक चीज़ है, ये दूसरा ऑर्डर मैंने मंगवाया हुआ है जी, पम्पकिन सीड है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी, बहुत हेल्दी होते हैं ये। तो फीमेल्स के लिए तो ये पम्पकिन सीड मंगवाए थे, बहुत फ्रेश थे ये। मैंने और ये भी ऑनलाइन, सारे पार्सल ऑनलाइन आए हैं। तो आपको ऑनलाइन डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे वाउचर्स मिल जाते हैं, तो बहुत जगह पे खवारी से भी बच जाते हैं। इनका ये ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा होता है और इतना मज़ा आता है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। बैठे हैं आप, स्क्रॉल कर रहे हैं, चीज़ पसंद आई, आपने ऑर्डर कर दिया। तो और जो होते हैं ना फेसबुक पे बने हुए पेजेस, फेसबुक पे जो ऐसे एड्स आपको रैंडम शो होते हैं, उन रैंडम ऐड से कभी भी आपने बाय नहीं करना। जिस किसी का भी ऐड रैंडम स्टार्ट हो रहा हो, शुरू शो हो रहा होगा, आपने उसके प्रोफाइल को ओपन करना है, प्रोफाइल को विजिट करना है। अगर आपको लग रहा है उनके रिव्यूज़ हैं कस्टमर के या चीज़ें हैं, तो फिर बाय करना है। और जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अपने प्राइस को लाजमी कंसीडर करना है। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग बाज़ार जाते हैं या ऑनलाइन इधर उधर स्टोर्स में, तो आपको अंदाज़ा है कि आजकल क्या प्राइस चल रही है। एक चीज़ आपको बिल्कुल सस्ते में मिल रही है जो बाज़ार में 4,000 की है, और उधर आपको 1500 में या 1000 में मिल रही है, बिल्कुल ही 1000 में मिल रही है। तो वो सोचने वाली बात है कि वो चीज़ इतनी नहीं हो सकती है। तो वो भी फिर फेक चीज़ें होती हैं, 2 नंबर होते हैं, ये यूज़्ड होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अरसा हो गया ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए। तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कभी मेरे साथ क्या कोई एक आधी दफ़ा हो सकता है कि हाँ, एक आधी दफ़ा हुआ है, वरना 90% जो मेरी शॉपिंग होती है हमेशा वही आती है जो चीज़ मैंने देखी हुई होती है। और जो उसके रिज़ल्ट्स भी वैसे ही होते हैं जैसे लोगों ने बताए हुए होते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्सल ये जेनफॉर्म का है, ये तो आप लोगों को पता है, इनकी तो ओरिजिनल वेबसाइट है। ये तो अब एक ब्रांड बन चुका है। तो इसके अंदर ये मैंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। तो एक एनाग्रो स्प्रे थी और दूसरा ये सन ब्लॉक था। और जो नए-नए बिल्कुल पेजेस बने हुए होते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है उनको भी ग्रो होने में टाइम लगता है। लेकिन ये है कि आप उनसे अगर इनबॉक्स में बात करते हैं ना, मतलब कि कुछ ब्रांड से, तो आपको उनके बात के अंदाज़े से ही पता चल जाता है। आप वहाँ से उनकी ओरिजिनल पिक्चर्स मंगवा सकते हैं। मतलब कि आप किसी ब्रांड है उसका कोई रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन है, वो बिल्कुल न्यू स्टार्ट है, तो आप उनके डीएम में जाके उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें जी ये प्रोडक्ट है, अगर कोई रिव्यूज़ हैं तो आप मुझे शेयर कर दें, या आप मुझे उसकी ओरिजिनल पिक सेंड करें। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ तो मैंने इस तरह मंगवा के भी ऑर्डर किए हुए हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर में ये होता है। और नेक्स्ट एक और ट्रिक होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो एडवांस पेमेंट मांगते हैं तो वो तो बिल्कुल स्कैम है, लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। हाँ, होता है स्कैम, बिल्कुल होता है। लेकिन कुछ ऐसे पेजेस या लोगों के साथ आप बात करके ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन है।
صرف وہیں پہ ایڈوانس پیمنٹ کیا کریں. ایک پیج پہ ریویو ہی نہیں ہے, کوئی کسی نے بائی ہی نہیں کیا ہوا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جو پکچرز ہیں وہ اکثر جو ہوتی ہیں نا کپڑوں کی, جو ویسٹرن والے ہوتے ہیں, وہ چائنیز جو پیجز ہوتے ہیں نا کورین والے, ان کی پکچرز لگائی ہوتی ہیں اور پیچھے سے اپنی آواز ڈب کی ہوتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں جی یہ اوریجنل ہے, 1500 میں پاکستان میں مل رہا ہے تو بہت اچھا ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے, وہ کاپیز ہوتی ہیں, وہ انہوں نے پھر ادھر گھر میں اسٹچ کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بہت لوکل کوالٹی, لو کوالٹی کے ہوتے ہیں. اس طرح کے پیجز پہ ایڈوانس پیمنٹ مت کیا کریں. ہاں جو جینوئن ہوتے ہیں, میں نے بھی بہت ساری چیزیں ایڈوانس پیمنٹ میں منگوائی ہیں, بہت سارے بڑے بڑے پارسلس منگوائے ہیں, تو اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہوتا. آن لائن شاپنگ تو میں کہتی ہوں آج کل ہر بندے کے لیے اتنی آسان ہو چکی ہے نا گھر میں بیٹھے, لیکن اس کے اسکیم اتنے زیادہ ہیں نا, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوتے ہیں. کوالٹی بتاتے کچھ ہیں, کوالٹی نکلتی کچھ ہے, تو اس حساب سے لوگوں کا پھر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. جو سب سے زیادہ سیف سائٹ بن چکی ہے وہ ہے دراز. دراز پہ بھی آپ جب بھی کوئی شاپنگ کریں, ان پہ سب سے پہلے اسٹور کو وزٹ کریں. اسٹور میں لوگوں کے ریویوز ہوتے ہیں, جس پروڈکٹ کے نیچے ریویوز نہیں ہے نا وہ آپ نے بائی نہیں کرنی ہے. جس کی ریٹنگ 5 اسٹار لکھی ہوئی ہے لیکن کسی کا کمنٹ ہی نہیں آیا نیچے, تو آپ نے وہ نہیں بائی کرنا ہے, آپ نے وہ اگنور کر دینا ہے کہ جی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو دراز پہ بہت سیف سائڈ ہے, جو لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں بہت ریزنیبل مل جاتی ہیں, اور اس پہ بہت ڈسکاؤنٹ لگتے رہتے ہیں. اچھا جی, یہ نیکسٹ پارسل باتوں میں ذہن میں نہیں گیا کہ کون سے پارسل اوپن ہو گئے. یہ میں نے ہائی فائی سے منگوایا تھا. ہائی فائی آپ کو پتہ ہے بہت اچھی ویب سائٹ ہے پاکستانی میں, جہاں پہ انٹرنیشنل برانڈس کے ساری اسکن کیئر, ہیئر کیئر اور میک اپ وغیرہ ملتے ہیں. بہت اچھا ہے ہائی فائی. تو یہ جو چیزیں میں شیئر کرتی ہوں نا جہاں سے میں نے منگوائی, آپ لوگ وہاں سے بلا جھجک منگوا سکتے ہیں. وہ بالکل اوریجنل ہوتی ہیں چیزیں, اور بالکل ٹھیک حالت میں مجھے ریسیو ہوئی جاتی ہیں, تو ہی میں شیئر کرتی ہوں. اگر کوئی چیز میں نے آن لائن منگوائی اور میرے اچھی نہیں ریسیو ہوئی نا, تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ہی نہیں بناتی, وہ میں شیئر ہی نہیں کرتی ہوں. تو یہ اس کے اندر جی ہاں, میں نے شیمپو منگوایا تھا. ہیئر فال آج کل ہو رہا ہے سردیوں کی وجہ سے, تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ کافی کنٹرول ہو جائے, وہ نہ ہو, تو اس کے لیے میں نے 2-4 چیزیں منگوائی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ میں وہ چیزیں یوز کروں گی ہیئر فال والی, پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں سارا اس کا رزلٹ شیئر کروں گی. میں نے ایک آئل منگوایا ہے, ایک سیرم منگوایا ہے, ایک شیمپو منگوایا ہے, تو سب کے رزلٹ جلدی شیئر کروں گی کہ مجھے فائدہ ہوا کہ نہ ہوا, تاکہ آپ لوگوں کے پیسے بچ جائیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. تو آن لائن شاپنگ کا بس یہی ہوتا ہے, آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور ہر کسی پہ ٹرسٹ کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو رینڈم بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں نے بائی کیا, تم بھی یہاں سے بائی کر لو, تو وہ ہے. اکثر جو بلاگرز ہوتے ہیں جو پی آر کر رہے ہوتے ہیں نا ایک چیز کے, بار بار پی آر کر رہے ہوتے ہیں, ان سے تو بالکل ہی بچیں. جس چیز کا وہ پی آر دے رہی ہوتی ہے نا بہت زیادہ, مطلب کہ ایک چیز ہے بس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ چیز نہیں یوز کری ہے, بہت لوکل برانڈ کی, اور وہ پی آر دی جا رہی ہے. پی آر میں ان کو تو پیسے مل رہے ہیں, آپ کو ریکمینڈ کری جا رہی ہے, آپ لوگ بائی کری جا رہے ہیں, اس کا رزلٹ اس طرح میرے ساتھ ضرور ہوا ہے کہ میں نے بہت ساری بلاگرز کے کہنے پہ بہت ساری اسکن کیئر یا اس طرح کی کوئی چیزیں منگوائی ہیں, لیکن ان بہت مطلب کہ انہوں نے اسکن کا حشر نشر کر دیا ہے, بالکل بھی اچھی نہیں رہی ہیں, یا کوئی میک اپ ایسا ہے. تو وہ میرا اس طرح اسکیم ہوا ہے کہ میں نے آن لائن شاپنگ میں نہیں, لیکن میں نے بلاگرز پہ ٹرسٹ کر لیا تھا, تو میں نے بائی کر لی تھی. تو ہمیشہ ہر بات بلاگرز کی صحیح بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا, یہ میرا کوئی پی آر پیکیجز نہیں ہوتے ہیں, ساری میری خود کی ہی اپنی پرچیز کی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں اس لیے جینوئن ریویوز شیئر کرتی ہوں. انشاءاللہ فیوچر میں بھی میرا یہی ہے کہ پی آر بھی آئے گا, لیکن وہ پروڈکٹ جب تک میں یوز نہیں کر لوں گی نا, جب تک مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملے گا, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کروں گی. چیزوں کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو غلط مشورہ دیں ہی نہ, پھر اگر ایک چیز آپ کو نقصان کری ہے. تو آپ لوگوں نے پی آر جو یہ بلاگرز کے کہنے پہ جو چیزیں ہیں نا, وہ ہر چیز بھی بائی کرنے والی نہیں ہوتی. ہاں جینوئن ان کی کچھ چیزیں بہت اچھی انہوں نے ریکمینڈ کی ہوتی ہیں, اس میں سے بھی میں نے کافی ساری چیزیں بلاگرز کی ہی کہی ہوئی میں نے بائی کی ہوتی ہیں. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انفلوئنسر نے یہ یوز کیا ہے, تو ہاں رزلٹ نظر آ رہا ہے, تو ہم بائی کر لیتے ہیں. تو جی یہ نیکسٹ پارسل یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا. یہ بعد میں آپ لوگوں کو ایگزامپل کے لیے دکھاؤں گی. یہ تھوڑا سا ہیوی تھا, مطلب کہ مجھے ایگزامپل کرنا پڑنا تھا, ٹائم لگنا تھا. یہ صرف میں نے ویسے ہی دکھایا ہے. ابھی میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنا نا وینٹی ٹور کراؤں گی. وینٹی ٹور اس میں ری ارینج کروں گی. اس کے لیے میں نے میک اپ آرگنائزر منگوایا تھا, پھر میں آپ لوگوں کو سارا سیٹ کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے سیٹ کیا ہوا ہے. اس سے کافی ساری جگہ بھی بچ جاتی ہے, کافی آپ ایزیلی اسیمبل بھی کر سکتے ہیں, اور ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ گندے نہیں ہوتے, کیونکہ کچھ جو ہوتے ہیں میک اپ کے اسٹین لگ جاتے ہیں, ٹنٹ کے اسٹین لگ جاتے ہیں, یا کوئی پرفیومز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے اسٹین لگ جاتے ہیں فرنیچر کے اوپر جو لائٹ کلر کے ہوتے ہیں, پھر وہ صاف نہیں ہوتا, فرنیچر آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں, آپ کی پیکیجنگ دیکھیں, فریجائل تھا, تو اس لیے پیکیجنگ دیکھیں کتنی اچھی ڈبل ہو گئی ہوئی ہے کورنگ کے ساتھ. تو اگر کوئی بھی ایسے فریجائل پروڈکٹ ہوتے ہیں آن لائن میں, وہ بہت کیئر کے ساتھ بھیجتے ہیں. دراز پہ بھی یہ آپشن ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں آپ کوئی نہیں, میکسیمم یہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ جینوئنلی آپ کو غلط خراب ریسیو ہوئی ہیں نا, تو آپ کے ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ واقعی جینوئنلی ایسی آپ ویڈیو پروف کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا, تو آپ کو ریفنڈ ہو جاتا ہے. علی ایکسپریس پہ بھی ایسے ہے, اور ٹیمو پہ بھی ایسے ہے. میں نے علی ایکسپریس سے بھی بہت شاپنگ کی ہوئی ہے, ٹیمو سے بھی بہت شاپنگ کی ہوئی ہے. ہمیشہ مجھے بہت اچھی
اچھی بہت جینوئن چیز ریسیو ہوئی ہے۔ علی ایکسپریس پہ بھی مجھے کبھی دھوکہ نہیں ہوا، نہ ٹیمو پہ ہوا ہے۔ ان کی کوالٹیز A1 ہوتی ہے چائنیز پروڈکٹ کی۔ میں کہتی ہوں وہاں پہ تو آپ آنکھ بند کر کے منگوا سکتے ہیں۔ میں نے ڈریسز بھی منگوائے ہیں، شوز بھی اور ایسیسریز بھی، جیولری بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو یہ جو 2-3 کافی جو فیمس ہے نا، آپ ان سے تو بائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ علی ایکسپریس ہو گیا ہے، ٹیمو ہو گیا ہے اور دراز ایپ ہو گیا ہے۔ آج کل تو انسٹا پہ بہت زیادہ پیجز بن گئے ہیں جہاں سے آپ بائی پرچیز کر سکتے ہیں۔ کپڑے بہت ریزنیبل مل رہے ہیں، میک اپ، جیولری، یہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، بازار کے چکر لگانے سے تو بہتر ہے۔ تو آپ لوگوں کو یقیناً یہ چیزوں کا آئیڈیا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ میں آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی دوبارہ اسکیم نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے یہ چیز بائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے جو نیکسٹ ویڈیو ہے نا، میں چاہ رہی تھی کہ میں بناؤں کہ یوٹیوب چینل کیسے گرو کیا ہے میں نے اپنا، بہت جلدی چینل کو مونیٹائز کیسے کیا ہے، پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میں ایڈیٹنگ کس ایپ سے کرتی ہوں، یہ سارے کوسچن وغیرہ ہوں گے نا، آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، تاکہ پھر اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں نا اس کے اوپر ویڈیو بنانا، تو نیکسٹ ویڈیو اس کے اوپر میں بناؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا اور کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کنٹینٹ لے کے آؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے علاوہ کوئی کیوریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ بتایا کریں۔ اگر کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی مینشن کیا کریں، اور کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کو فائدہ دے اس کو نیکسٹ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔